بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، لائف اینڈ لیونگ ون اسلامک اسٹڈیز کا لیکچر نمبر 7 اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے عقیدہ آخرت۔ ہم نے اس سے پہلے توحید اور رسالت اسلام کے دو اہم عقائد پہ تفصیل سے گفتگو کی، اور آج عقائد کے اعتبار سے تیسرا اہم ترین اسلامک عقیدہ، عقیدہ روز سزا و جزا، عقیدہ روز آخرت، عقیدہ قیامت، اس کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، انسان کی زندگی خوشی اور غمی دونوں کا مجموعہ ہے۔ انسان خوش ہونے پہ تو یہ نہیں سوچتا کہ خوشی کہاں سے آئی، کیسے آئی، لیکن پریشانی اور غم انسان پہ گہرے نقوش چھوڑتے ہیں، انسان کی یادداشت پہ، انسان کے ذہن پہ، انسان کے دماغ پہ۔ تو وہ ان چیزوں کو سوچتا ہے، ڈیپلی سوچتا ہے کہ مجھ پہ یہ غمی آئی تو کیسے آئی، غم آیا تو کیسے آیا، یہ کب تک جو ہے وہ رہے گا۔ تو اس دنیا کی اس صورتحال میں انسان اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں کے سامنے بہت سی اموات دیکھتا ہے۔ جو لوگ اس دنیا میں ہمارے سامنے چلے جاتے ہیں، کچھ موتیں بڑی تکلیف دہ موتیں ہوتی ہیں۔ انسان اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں احباب کو مرتے دیکھتا ہے۔ کچھ موتیں جو ہے وہ بڑی تکلیف دہ، کچھ افسوسناک اور کچھ عبرت ناک موتیں بھی ہمارے سامنے گزرتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ انسان کے دل پہ یہ چیزیں بڑے گہرے اثرات چھوڑتی ہیں۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، یہ کیا کبھی واپس آئیں گے؟ کیا اس مرنے کے بعد دوبارہ آگے زندگی یہ دنیا ہے؟ اس موت کے بعد کیا ہوگا؟ کچھ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا؟ یہ لوگ انسان آخر موت کے بعد کہاں چلے جاتے ہیں؟ یہ تہ خاک کیا تماشا ہے یا کیا ہو رہا ہے؟ انسان کے ذہن میں بہت سے سوالات آتے ہیں، اور یہ سوال تو ایک عام میانہ سے سوال ہیں جو ایک عام انسان سے لے کے ایک ریڑھی بان سے لے کے ایک فلاسفی، ایک پی ایچ ڈی، ایک ڈاکٹر، ایک پڑھے لکھے انسان سب کے ذہن میں آتے ہیں۔ لیکن کچھ سوال اس سے ہٹ کے بھی ہیں۔ وہ کیا ہے کہ یہ زندگی، یہ دنیا، یہ نباتات، یہ حیوانات، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ آسمان، یہ دنیا کا نظام، یہ اس کی کب اینڈ ہوگا، کب اختتام ہوگا؟ کیا اس کا کوئی اینڈ بھی ہے، کوئی اس کا اختتام بھی ہے؟ کیا اس کی کوئی جو ہے وہ حد بھی ہے، یا کیا یہ چلتا رہے گا؟ انسان مرتا ہے اور انسان پیدا ہو جاتے ہیں، ایک درخت کاٹتا ہے ایک اور درخت نکل آتا ہے، جانور مرتے ہیں اس کی جگہ پہ اور جو ہے وہ جانور پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو کیا یہ زندگی موت کا چکر ایسے ہی چلتا رہے گا، یا دنیا کا کوئی اختتام بھی ہے؟ ایسے ہی جو زندگی، جو ایک مختصر سی زندگی ہمیں چند برس کی ملتی ہے، اس زندگی میں ہمارے ہاں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں۔ کیا ہماری تمام افعال جو کہ اچھائیوں پہ مشتمل ہوتے ہیں، ان کا ہمیں پورا بدلہ زندگی میں مل جاتا ہے؟ ایک بدکار نے اپنی ساری زندگی بدکاری میں گزار دی، کیا اس کو اس کی بدیوں کا، اس کی برائیوں کا پوری سزا اور بدلہ دنیا میں مل گیا؟ کیا کسی کو اس کی تکلیفوں اور مصیبتوں اور پریشانیوں کے جو ہے مداوا دنیا میں سب کا ہو گیا؟ کیا کسی ظالم نے ظلم کیا تو اس کو اس کے ظلم کا بدلہ اس دنیا میں پورا مل گیا؟ اگر بالفرض اس کی بدنامی ہوئی تو جس غریب پر اس نے ظلم کیا اس کا نقصان تو پورا نہ کیا، اس کا نقصان تو پورا نہ ہو سکا؟ یا جس آدمی کے اوپر نیکی بھر زندگی بعد نیکی کرتے رہنے کا اسے
زندگی میں پورا پورا اگر دنیا میں پھل نہ ملا تو کیا اسے اس نیکیوں کا اجر نہیں ملے گا؟ کیا ان کو صرف اتنا ہی پھل کافی ہے کہ انہیں ان کا ضمیر جو ہے مطمئن ہوگا؟ نہیں، یہ سوال افراد سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور دوسرے جو سوالات ہیں کہ یہ ہوا، یہ روشنی، یہ زمین، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج، یہ پانی، کیا ان کی کوئی عمر اختتام کی ہے یا یہ سب چلتے رہیں گے؟ یہ ایک سوالات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے۔ ان کے اسلامی تصور کیا ہے آخرت کا اور اسلامی جواب کیا ہیں، آئیے ہم ان پہ جو ہے وہ ون بائی ون بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، یہ جو دنیا جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جی رہے ہیں، یہ اصل میں آخرت کی دنیا، آخرت کی زندگی کا ایک باب ہے، ایک باب۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آپ دنیا میں جو بوئیں گے، جو ہے اس کو کریں گے، اس کا پھل، اس کا اجر اچھائی یا برائی میں آپ کو آخرت میں ملے گا۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دنیا جو ہے یہ ایک باب ہے، زندگی کا باب ہے، آخرت کی زندگی کا، جو کہ بڑا مختصر سا ہے۔ بعض اوقات اس میں بڑی خامیاں ہیں اور بعض اوقات بڑی سی اچھائیاں بھی ہیں، لیکن یہ عارضی زندگی ہے۔ ہر وہ بیج جو یہاں بویا جاتا ہے وہ اپنے فطری نتائج کے ساتھ اس کا زندگی میں پھل لاتا ہے، لیکن وہ پھل اگر پورا نہیں تو اس کا آخرت میں ضرور صلہ ملتا ہے۔ اس لیے یہ دنیا جو ہے یہ کھیتی ہے، اس کی جو ہے اجر آپ کو آخرت میں ملے گا۔ نمبر 2، دنیا کی عمر۔ جیسے ہر چیز کی عمر ہے، ہر چیز فردن فردن ختم ہو جائے گی، ایسے ہی دنیا کی بھی ایک عمر ہے۔ اپنا وقت پورا کرنے کے ساتھ اس میں بھی بگاڑ پیدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، سارا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا۔ جی، اس چیز کو تو سائنس بھی مانتی ہے کہ ایک دن آئے گا کہ دھماکہ ہوگا اور سارا نظام جو ہے یہ ختم ہو جائے گا، یہ شمسی نظام ختم ہو جائے گا، یہ قمری نظام ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، جب یہ نظام ختم ہوگا تو کیا اس نظام کے ختم ہونے کے بعد کوئی دوسرا نظام نہیں آئے گا، کچھ نہیں ہوگا؟ ایسا نہیں ہے۔ اس نظام کے ختم ہونے کے بعد ایک زبردست عدالت قائم ہوگی، وہ اللہ کی عدالت ہوگی، جس میں کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہوگا، ہر چیز کھول کھول کے بڑی واضح ہوگی، جس میں انسان سے اس کے کیے ہوئے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ کوئی عمل پوشیدہ نہیں ہو سکے گا، کوئی رشوت وہاں کام نہیں آ سکے گی۔ وہاں پہ سب کے سامنے تمام کے اعمال ٹھیک ٹھیک جانچے ناپے اور تولے جائیں گے۔ وہاں آپ کے جسم کے اعضاء آپ کے بارے میں بتا رہے ہوں گی، آپ کے ہاتھ، آپ کے پاؤں، آپ کی آنکھیں، انسان کے جسم کے اعضاء بول بول کے بتا رہے ہوں گے کس نے ہمارے ساتھ اچھائی کی تھی یا برائی کی تھی، اور ہر بندے کو اس کی اچھائی یا برائی کے مطابق جو ہے وہ اس کی سزا جزا ملے گی۔ یہ ہیں اسلام کے اس کے بارے میں 3 تصور۔ عزیز طالبہ، جیسے ہم نے توحید اور رسالت کے بارے میں پڑھا تھا کہ لوگوں کو اس کے بارے میں بڑے توہمات تھے، خدا کے بارے میں، ایسے ہی رسول کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا رسولوں کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں لوگوں کے بڑے بڑے جو ہے وہ عقائد تھے، عجیب و غریب قسم کے۔ تو ہم ایسے ہی لوگوں کے جو ہے وہ 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں جن کی قیامت کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، آخرت کے بارے میں جو ہے وہ توہمات ہیں، خیالات ہیں۔ وہ کیا کیا ہیں؟ نمبر 1، مادہ پرستوں کا نقطہ نظر اس کے بارے میں یہ ہے، ایک جماعت ایسی ہے جو سمجھتے ہیں جو کچھ بھی ہے یہی زندگی ہے، اور موت کا معنی بالکل فنا اور ختم ہو جانے کے ہیں، جس کے بعد حیات
شعور، احساس، پھل اور نتائج کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی طرف اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ دخان میں اشارہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں انا ہؤلاء لیقولون، یہ آخرت کا انکار کرنے والے کہتے ہیں ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری صرف ہم ایک دفعہ ہی موت آنی ہے اور اس کے بعد ہم نے پھر نہیں اٹھنا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، اور وہ کہتے ہیں، وہ اس طرح کا ایک پنجابی لوگ سانگ بھی گاتے ہیں کہ اتنے کوئی نہیں خراب، اسی کلے نہیں خراب، اتنے سارے نہیں خراب، جدوں ہوئے گا حساب اسی وہ دیکھ لیں گے۔ ایسا نہیں ہے، حساب تو ہوگا۔ تو اس لوگوں کا خیال ہے کہ حساب نہیں ہوگا، یہ دنیا یہیں پہ جب موت آ گئی تو دنیا ختم ہوگی، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ایسے ہی سورہ جاسیہ میں اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، وہ لوگ کہتے ہیں ہماری زندگی تو بس یہی زندگی ہے، اس دنیا کی زندگی ہی ہے، ہم یہی مرتے اور جیتے ہیں، ہمیں تو زمانہ مار دیتا ہے، تو یہ زمانہ جس میں ہم مرتے ہیں یہی ہماری موت ہے، اس کے بعد کوئی اور موت نہیں ہوگی۔ ان لوگوں کے خیال میں یہ دنیا کا نظام یوں ہی چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، اور جو فوت ہو گیا، مر گیا، اس کی دنیا ختم ہوگی، آگے کچھ نہیں ہے۔ اس لیے سمجھتے ہیں جو کچھ بھی ہے یہی ہے، جو کرنا ہے یہی کر لو، آگے کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک نقطہ نظر لوگوں کا جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ ہے۔ جی، اور دوسرے نقطہ نظر کے جو لوگ ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ دنیا فلسفہ تناسخ کہا جاتا ہے، اس کو فلسفہ تناسخ، اس کو جونی چکر اور ایواگون بھی کہتے ہیں۔ موسٹلی یہ خیال، یہ فلسفہ جو ہے ہندوانہ کلچر میں، ہندو نقطہ نظر میں یا ہندو مذہب میں پایا جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ موت کے معنی بالکل ختم ہو جانے کے نہیں ہیں، بلکہ محض جسم تبدیل کرنے کے ہیں۔ روح اس جسم سے جدا ہو کے بعد میں کوئی دوسرا جسم کا روپ دھار لیتی ہے، دوسرے جسم میں آ جاتی ہے، اور وہ دوسرا جسم جو ہے یا دوسرا قالب جو ہے وہ اس قابلیت کے لحاظ سے ہوتا ہے کہ اس جس جسم میں روح پہلے تھی، اس جسم میں وہ انسان ہے یا جانور، اس نے کیسے اعمال کیے، وہ اپنے اعمال کے رجحانات کی سے حاصل شدہ اگلی زندگی میں ملتی ہے۔ اگر اس کے اعمال اس دنیا میں برے رہے ہیں تو اس میں اس سے نچلے طبقے کی جسم جو ہے وہ اسے ملتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک انسان تھا، اس نے اگر برے اعمال کیے تو وہ مرنے کے بعد جو ہے اس کی روح جو ہے وہ اگلی دفعہ کسی جانور میں و کتے میں، بلی میں، ایسے ہی کسی نیچ جس جانور کو ہم برا یا پلیت سمجھتے ہیں اس جانور میں چلی جاتی ہیں۔ اور ایسے جس بندے نے، جس جانور نے کوئی اچھے اعمال کیے تو وہ اگلی دفعہ جو ہے وہ انسان ہو گیا۔ تو یہ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا جو ہے یہاں ختم نہیں ہوتی، موت جو ہے یہ بلکہ بار بار قالب بدل کر آتی رہتی ہے۔ جب جانور تھا اس نے اچھے عمل کیے تو وہ انسان ہو گیا، جب انسان تھا اس نے برے عمل کیے تو جانور ہو گیا۔ ایسے ہی جو ہے وہ اس کو فلسفہ تناسخ یا جوڑنے چکر یا ایواگون جو ہے اسے کہتے ہیں۔ تو یہ باتیں لاجک اور عقل میں نہیں آتی۔ کیوں؟ اس کے اوپر چند سوالات ہیں، چند جو ہے وہ کیا ہیں۔ نمبر 1، اگر تناسخ کا چکر ایسا ہی ہے تو پھر اس کا کوئی آغاز، اس کی کوئی ابتدا قرار نہیں دی جا سکتی۔ انسان ہونے کے لیے لازم ہے کہ اس سے پہلے نبات یا حیوان ہو، اور حیوان ہونے کے لیے لازم ہے کہ پہلے جو ہے وہ انسان ہو، یا تو یہ تو ایک عجیب چکر ہے کہ اس کی کوئی ابتدا کیا تھی، اس کا آغاز کیسے ہوا۔ دوسری بات، اگر تناسخ کا چکر ازلی اور ابدی ہے تو ماننا پڑے گا کہ نہ صرف وہ ارواح جو بار بار شکلیں بدلتی ہیں، بلکہ وہ مادے یعنی کہ نباتات، جانور اور انسان بھی جو ان ارواح کو قالب اور جسم مہیا کرتے ہیں وہ بھی ازلی ابدی ہیں۔ تو اس پہ بہت سارے جو ہے وہ عقلی اعتراضات جو ہے وہ آتے ہیں۔ نمبر 3،
ماننا پڑے گا کہ نباتات، حیوانات اور انسانوں کی جتنی امتیازی خصوصیات ہیں وہ سب دراصل ان کے اجسام کی خصوصیات ہیں، نہ کہ نفوس کی، باطن کی۔ اس لیے جو نفس انسان کے قالب میں عقلی اور فکری کفتے رکھتا تھا وہ حیوان کی شکل میں عقل سے محروم ہو گیا، اور پودوں کی شکل میں اس غریب سے اپنے ارادے سے حرکت تک نہیں کی جا سکتی۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 4 اعتراض، چوتھا اعتراض اس پہ یہ ہے کہ نیک اور بد تو ان اعمال کو کہا جا سکتا ہے جو انسان سوچ سمجھ کر اپنے ارادے سے کرتا ہے۔ اب اس لحاظ سے انسان جو عمل کرے گا وہ تو نیک اور بد ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس عقل ہے، شعور ہے، ارادہ ہے، لیکن اور اس کی سزا و جزا بھی ہوگی، لیکن نباتات اور حیوانات کے عمل کو آپ اچھا یا برا کیسے کہہ سکتے ہیں جب ان کے اندر عقل ہی نہیں، ارادہ ہی نہیں؟ ٹھیک ہے، تو ان کے اعمال جو ہیں وہ قابل پرستش ہی نہیں، ان کو پوچھا ہی نہیں جا سکتا کہ انہوں نے کیا اچھا یا برا کیا، تو ان کے اوپر سزا و جزا کا تصور جو ہے وہ آپ کیسے جو ہے وہ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ایسے بہت سے اعتراضات اس جو ہے فلسفہ تناسخ کے اوپر جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے کہ ان ساری ہم نے جو 2-3 لوگوں کے خیالات پڑھے کہ جن کی آخرت کے بارے میں جو ہے وہ توہمات یا خیالات تھے، تو ان سب باتوں کے جواب میں اسلام ہمیں اسلامی عقیدہ آخرت اور اس کے اثرات کیا ہیں، اسلامی عقیدہ آخرت اور اس کے اثرات۔ نمبر 1، ایک دن اللہ تعالیٰ تمام عالم اور اس کی مخلوقات کو ختم کر دے گا کہ دنیا کی زندگی عارضی اور ختم ہونے والی ہے۔ نمبر 2، پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو دوبارہ زندگی بخشے گا اور سب اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کا جواب دیں گے۔ نمبر 3، تمام لوگوں نے اپنی دنیاوی زندگی میں جو کچھ کیا ہے اس کا پورا نامہ اعمال خدا کی عدالت میں پیش ہوگا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ ہر اچھے اور برے عمل کا جو ہے وہ وزن فرمائے گا، اور جس کی بڑائی خدا کی میزان میں برائی سے زیادہ وزنی ہوگی اس کو بخش دے گا، جس کی برائی کا پلڑا باری ہوگا اسے سزا دے گا۔ یہ ہے کتنی سوالات کے وہ جوابات جسے اسلام عقیدہ آخرت کا نام دیتا ہے۔ یہ ہے وہ مذہب جسے انبیاء اسلام نے پیش کیا ہے۔ قرآن مجید بھی اسی نقطہ نظر کا جو ہے وہ پرزور حامی ہے، بلکہ قرآن تو جگہ جگہ جہاں جہاں ایمان لانے کی بات کرتا ہے وہاں پہ اللہ اور رسولوں کے ایمان لانے کے بعد عقیدہ آخرت کی بات کرتا ہے، عقیدہ آخرت کے اوپر ایمان لانے کی جو ہے وہ بات کرتا ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عقل کے معاملے پہ جو ہے وہ استدلال ہوگا؟ عقل سے دیکھا جائے گا کہ قیامت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو ہاں، عقل بھی اس چیز کو مانتی ہے کہ ضرور ایک ایسا دن ہونا چاہیے جب تمام لوگوں کو ان کے کیے کا اجر اور برائی کا سزا ملے۔ کیوں؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بہت سی اچھائیاں کی، لیکن انہیں زندگی میں اگرچہ دنیا میں بہت سی برائیوں کا جو ہے وہ اس کا مل جاتی ہے سزا، اور بہت سی نیکیوں کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بدلہ دنیا میں بھی دے دیتا ہے، لیکن بہت سے اعمال ایسے رہ جاتے ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کا جو ہے وہ دین رکھا ہے۔ اگر یہ عقیدہ آخرت انسان کی زندگی میں نہ ہو تو انسان جو ہے وہ بالکل ایک سرکش اور باغی کی طرح جو ہے وہ کردار کرے۔ اور ابھی بھی ایسے لوگ جو عقیدہ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، وہ ان کی زندگیاں آپ دیکھ لیں ایسے ہی خرافات سے جو ہے وہ بری ہوئی ہیں۔ ایک ہی ڈر انسان کو جو ہے وہ بچاتا ہے اور وہ اچھائی اعمال کی طرف جو ہے وہ راغب کرتا ہے، وہ ہے آخرت پر جو ہے وہ ایمان لانا۔ اب ہم دیکھیں گے عقیدہ آخرت کے اوپر جو ہے وہ قرآنی استدلال کیا ہے۔ قرآنی استدلال یعنی قرآن اس پہ کیا دلیل پیش کرتا ہے؟ قرآن اس پہ اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو قرآن پاک
کی صورت میں جو ہدایت عطا فرمائی، ہدایت کا روشنی اور چراغ اور نور دیا، اس میں اللہ تعالیٰ انسان کو غور و فکر کرنے کی بھی جو ہے وہ دعوت دیتا ہے اور ان کو دعوت فکر دیتا ہے۔ سورہ اعراف میں ہے، اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا ان لوگوں نے آسمانوں اور زمین کے انتظام پر غور نہیں کیا؟ کہ اشارہ یہ ہے کہ تم آنکھیں کھول کے دیکھو، جو تمہارے سامنے صبح و شام، شب و روز زمین و آسمان کا نظام چل رہا ہے، جو مالک اس نظام کو بنا سکتا ہے، اس کے لیے تمہیں جو ہے وہ مار کے زندہ کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ بلکہ اسی کو سورہ نازعات میں اللہ فرماتا ہے، اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہاری تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی اللہ نے اس کو بنایا؟ ٹھیک ہے، جس خدا نے اتنا بڑا نظام کائنات بنایا اور اس کو چلا رہا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ صرف کن فرمائے گا، جس چیز کو اس نے کن فرمانا ہے وہ اس نے ہو جانا ہے۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ سورہ حج میں اللہ فرماتا ہے، ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب، اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو تمہیں نہیں معلوم کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مٹی جیسی بے جان چیز سے اللہ تعالیٰ اگر ایک انسان کو بنا سکتا ہے تو اسی انسان کو دوبارہ بنانا کیا اس کے لیے مشکل ہے؟ نہیں، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وہ فرماتا ہے سورہ فصلت میں، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تو زمین کو دیکھتا ہے کہ وہ سونی پڑی ہوئی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، اور جہاں ہم نے اس کے اوپر پانی برسایا، یعنی بارش جو ہے اس کی نعمت سے اسے گیلا کیا، پانی برسا کے اسے زندگی دی، تو وہ لہلہانے لگتی ہے۔ ان الذی احیاها لمحیی الموتى، بے شک وہ جس نے اس کو زندہ کیا ہے وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ اس لیے خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ تو ہمیں بار بار دعوت غور و فکر دیتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں غور و فکر کریں اور دیکھیں اس چیز کو کہ ہم آخرت کے عقیدے کی ہمارے اوپر جو ہے وہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سورہ روم میں فرماتا ہے، وَالَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، وہ وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی ہے جس کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا مشکل نہیں، آسان ترین کام ہے۔ عزیز دوستو، ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اس پہ گفتگو کریں گے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دنیا عارضی ہے اور یہ فانی ہے، ہمیں آخرت کی طرف جانا ہے۔ وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، فکر دنیا میں سر کو پاتا ہوں، میں کہاں اور یہ وبال کہاں۔ ہمارے آبا و اجداد، ہمارے بڑے اس دنیا میں نہیں رہے، ہم نے اس دنیا میں نہیں رہنا، نہ کچھ وہ مال ساتھ لے گئے ہیں نہ ہم نے لے کے جانا ہے۔ اس لیے اپنی اس مصروف ترین زندگی میں سے وقت نکال کے کبھی اپنی آخرت کے لیے بھی ٹائم نکالا کریں، جو ابدی زندگی ہے، جو ہمیشہ رہنی ہے، اور آپ کو اس دنیا میں کیے ہوئے نیک اعمال وہاں کام آئیں گے، نہ کہ یہاں پہ کی ہوئی عیاشیاں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم۔